واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله۔ ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں، جنہوں نے جنات اور انسان کو صرف اور صرف اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ جنات اور انسان کی تخلیق کا واحد مقصد یہی تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اپنی جبین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں، اپنے دست سوال کو کبریا کی بارگاہ میں آ کے پھیلایا کریں، اپنی کمر کو حالت رکوع میں اس کی بارگاہ میں آ کے ہم کیا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا کریں، اسی کی تحلیل کے آوازوں کو اجاگر کیا کریں اور اسی کی تسبیح کے گیت گایا کریں۔ چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنات اور انسان کو صرف اور صرف اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ حمد و ثنا کے بعد عرب انگنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وصحبہ وبارک وسلم ہے۔ اللہ رب العزت نے امام کونین علیہ الصلاۃ والتسلیم ان کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کو خوب بندوبست فرمایا۔ اللہ رب العزت نے امام کونین علیہ الصلاۃ والتسلیم ان کی سیرت طیبہ میں طرح طرح کی خصوصیات کو ودیعت فرما دیا تھا، اور گوناگوں قسم کی صفات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا، اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی، کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی، دکھوں کی کوئی گھڑی اور خوشیوں کا کوئی لمحہ ایسا نہیں آیا جب کہ عرش کے رب نے اپنی تائید و نصرت کو امام الہدا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے شامل حال نہ فرمایا ہو، اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ عرش کے رب نے اپنی آخری کتاب حمید کو حضرت آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب اطہر میں نازل فرمایا۔ اسی کتاب حمید کی دوسری سورت سورہ بقرہ کے بعد مضامین کے حوالے سے میں اپنی چند گزارشات کو آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آج جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، بلکہ جس کا ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اس کا تعلق انسانوں کو تکلیف دینے والی ایک انتہائی اہم چیز کے ساتھ ہے، جس کے اوپر بہت سے لوگ یقین بھی نہیں رکھتے اور بہت سے لوگ یہ گمان کرتے ہیں شاید کتاب و سنت میں اس حوالے سے کوئی رہنمائی موجود نہیں، یا شاید کتاب و سنت اس حوالے سے خاموش ہے، اور وہ چیز جو انسان کو نقصان پہنچانے والی ہے، جس کا ذکر مالک کائنات نے اس آیت مبارکہ کے اندر کیا ہے، وہ جادو یا سحر کاری ہے۔ بہت سے لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ شاید جادو اس کا کوئی وجود موجود نہیں، یا جادو اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اس حوالے سے مالک کائنات نے کلام اللہ کے اندر بہت سی ایسی باتیں کہی ہیں جن سے اس بات کا بڑی وضاحت کے ساتھ ثبوت ملتا ہے کہ مختلف ادوار میں سحر کاریاں کرنے والے اور جادو کرنے والے انبیاء اور رسول اللہ کے اوپر بھی اور اللہ رب العزت کے ولیوں کے اوپر بھی جادو کے وار کرتے رہے، اور مالک کائنات ارشاد فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ مالک کائنات نے ہر نبی کے دشمن جنات اور انس کے شیاطین کو بنایا،
اور شیاطین انس بھی اور شیاطین جن بھی ایک دوسرے کی طرف انبیاء کے خلاف سازشیں کرنے کے لیے وحی کرتے رہے، ان کے خلاف سازشوں کے ایک نیٹ ورک کو پڑوتے رہے۔ مالک کائنات ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، لیکن اس بات کو سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ اگر مالک کائنات چاہیں اور اگر مالک کائنات کی مشیت ہو اور اگر مالک کائنات کا ارادہ ہوتا تو جادو کرنے والے کبھی بھی اپنے جادو کے اندر کامیاب نہ ہو سکتے۔ گویا کہ مالک کائنات اس بات کو سمجھا رہے کہ زہر اگر اثر کرتا ہے تو اس وقت اثر کرتا ہے جب مالک کائنات کی مشیت ہوتی ہے، اور جب مالک کائنات کی مشیت نہیں ہوتی بڑے سے بڑا زہر انسان کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ بالکل اسی طرح اگر مالک کائنات کی مشیت نہ ہو، بڑے سے بڑا جادو کرنے والا سامری وقت بھی کیوں نہ ہو، وہ کسی کے بال کو بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ لیکن مالک کائنات کسی انسان کو آزمانے کے لیے یا اس کے گناہوں کی سزا اس کو دنیا کے اندر پہنچانے کے لیے یا بہت سی بدعمالیوں کا بدلہ اسی دنیا میں دینے کے لیے یا کسی کے درجات کو بلند کرنے کے لیے یا کسی کے ایمان کی حدت اور شدت کو چیک کرنے کے لیے بسا اوقات شہر کے اثرات کو انسان کے اوپر مرتب ہو دینے دیتے ہیں، اور اس کے بعد اس بات کا جائزہ لینا ہوتا ہے کہ انسان مالک کائنات کی طرف رجوع کرتا ہے یا ان طریقہ کار کو اختیار کرتا ہے جن طریقہ کار کو اختیار کرنے کی نہ اللہ نے اجازت دی ہے نہ رسول اللہ نے اجازت دی ہے۔ یہاں پر چلتے چلاتے آپ حضرات کے سامنے میں اس بات کو بھی رکھ دینا چاہتا ہوں کہ یہودی حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے بارے میں یہ بات کہا کرتے تھے اور ان کے بارے میں اس چیز کا دعویٰ کیا کرتے تھے جس کا ذکر مالک کائنات نے اس آیت مبارکہ کے اندر بھی کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ان کو جو ہواؤں کے اوپر حکومت حاصل ہوئی، ان کو جو جنات کے اوپر جو چرند اور پرند کے اوپر حکومت حاصل ہوئی، وہ جادوگری کی فسوکاری کی وجہ سے حاصل ہوئی۔ مالک کائنات نے اس بات کا بڑی شدت کے ساتھ تردید کرتے ہوئے یہ بات کہی وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، وہ اس بات کو سن لو، جو رب اکبر کا نبی ہوتا ہے، جو اس کا پیغمبر ہوتا ہے، وہ کبھی کفر کا ارتکاب نہیں کرتا، وہ کبھی جادوگری کا ارتکاب نہیں کرتا، وہ کبھی مالک کائنات کی نافرمانیوں کا ارتکاب نہیں کرتا، چاہے جس قسم کے حالات مرضی ہو جائیں۔ نبی زمان اور رسول برحق مالک کائنات کی توحید کے لیے ہر قسم کی قربانی دینا گوارا کر لیتا ہے، لیکن شرک اور کفر کی دلدل میں اترنا گوارا نہیں کرتا۔ اور مالک کائنات نے کتاب اللہ کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے کریکٹر اور ان کی حکومت کے سبب کی وضاحت کرتے ہوئے مختلف موقعوں کے اوپر اس بات کو واضح کیا کہ جناب سلیمان علیہ السلام ان کو حکومت اگر ملی تو صرف اور صرف مالک کائنات کے فضل اور اس کی رحمت کی وجہ سے ملی۔ اس کی وجہ یہ ہے جناب سلیمان علیہ السلام نے بارگاہ رب العالمین میں آ کے دعا مانگی تھی ربی اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، اے اللہ سلیمان کی خطاؤں کو معاف کر دینا اور سلیمان کو ایسی حکومت دینا جو اس کے بعد کسی اور کے نصیبے میں نہیں آئے۔ مالک نے ان سے پہلے سیدنا داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا، پرندوں کو مسخر کر دیا تھا، پرندے ان کے ساتھ مل کر
پہاڑ ان کے ساتھ مل کے تسبیح بیان کیا کرتے تھے، لیکن جب جناب سلیمان نے دعا مانگی، مالک کائنات نے جمی مخلوقات کے اوپر جو زمین کے اوپر آباد تھیں ان کے ماتاس کر دیا، اور یہاں تک کہ ہوائیں بھی ان کے حکم سے 1 مہینے کی مسافت کا سفر طے کیا کرتی تھی۔ ہوائیں انہوں نے جہاں 1 مہینے کی مسافت کے اوپر جانا ہوتا تھا، سیدنا سلیمان علیہ السلام کے حکم سے جایا کرتی تھی، لیکن سیدنا سلیمان نے جنات کے اوپر اپنی اس حکومت کی وجہ سے، پرندوں کے اوپر اپنی اس حکومت کی وجہ سے شرک کا ارتکاب نہیں کیا، کفر کا ارتکاب نہیں کیا، بلکہ سیدنا سلیمان نے اپنی فوجوں کے ذریعے، اپنے لاؤ لشکر کے ذریعے زمین سے شرک کو صاف کیا۔ جہاں کہیں بھی ان کو کوئی شرک کرتا ہوا نظر آتا، سیدنا سلیمان اپنے لاؤ لشکر کو لے کے وہاں پر پہنچ دیتے، اس حکومت کو گرا دیتے اور مالک کائنات کی توحید کے جھنڈوں کو بلند کر دیا کرتے تھے۔ اور کلام اللہ نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کے اس واقعے کو بڑی صراحت کے ساتھ بیان کیا، جہاں پر آپ غیظ و غضب میں آئے تو صرف توحید کی دشمنی کی وجہ سے غیظ و غضب میں آئے۔ ایک دن آپ کے دربار میں ہدہد موجود نہ تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ مالی لا اری الہدہد ام کان من الغائبین لأعذبنہ عذابا شدیدا او لأذبحنہ او لیأتینی بسلطان مبین۔ آج میری آنکھیں وہ ہدہد کو موجود نہیں پاتی، اور مجھے اس کی غیر حاضری کی وجہ سے اتنا غصہ ہے کہ میرا جی چاہتا ہے اگر ہدہد میرے سامنے آئے میں اس کر دوں، اس کو کسی عذاب میں مبتلا کر دوں۔ اس کے بچنے کی ایک ہی صورت ہے کہ وہ اپنی غیر حاضری کا کوئی معقول عذر یہاں پر پیش کرے۔ یہاں پر چلتے چلاتے چھوٹی سی بات میں آپ حضرات کے سامنے یہ بھی رکھ دینا چاہتا ہوں کہ بہت سے لوگ یہ بات کہتے ہیں اولیاء کو علم غیب ہوتا ہے، ولیوں کو علم غیب ہوتا ہے، پیروں کو علم غیب ہوتا ہے، لیکن سیدنا سلیمان علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ لأعذبنہ عذابا شدیدا او لأذبحنہ او لیأتینی بسلطان مبین۔ اور مجھ کو ہدہد نظر نہیں آتا، اگر اس نے اپنی غیر حاضری کی کوئی معقول وجہ نہ بتلائی تو سلیمان اس کو ذبح کر دے گا۔ معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے سلیمان وقت کا بادشاہ بھی ہے، وقت کے رسول بھی ہیں، وقت کے پیغمبر بھی ہیں، ہواؤں کے اوپر ان کی حکومت بھی ہے، جنات کے اوپر ان کی سرداری بھی ہے، لیکن سلیمان کو اس بات کا پتہ نہیں ہدہد کہاں جا چکا ہے اور اس کی غیر حاضری کا سبب کیا ہے۔ ہدہد آتا ہے، سیدنا سلیمان علیہ السلام کو بتلاتا ہے کہ آج میرے غیر حاضری کی وجہ یا میرے لیٹ آنے کا سبب یہ ہے کہ میرا گزر وادی سبا سے ہوا، اور اس وادی سبا کے لوگوں کی جہالت کا کیا کہنا۔ سیدنا سلیمان وہ مالک کائنات کے عرش بری کے ہوتے ہوئے، علی کل شیء قدیر کے ہوتے ہوئے، رزاق حقیقی کے ہوتے ہوئے، مدبر الامور کے ہوتے ہوئے، حی و قیوم کے ہوتے ہوئے سورج کی پوجا کرتے ہیں، اور سورج کی پوجا کے اندر اس قدر وہ محو ہو چکے کہ ان کو مالک کائنات کا خیال ہی نہیں۔ اور سیدنا سلیمان علیہ السلام، میں نے یہ بھی دیکھا کہ وہاں پر ملکہ سبا کی حکمرانی ہے، اور یہاں پر جس طرح آپ کے پاس نعمتیں موجود ہیں اس پائے کی نعمتیں تو اس کے پاس موجود نہیں، لیکن پھر بھی سبا کی بستی کے اندر بھی مالک کائنات نے بہت بڑی خوشحالی کو پیدا کیا ہوا ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام جب توحید کے خلاف بغاوت کی اس داستان کو سنتے ہیں، جب ان کو اس امر کا پتہ چلتا ہے کہ علی کل شیء قدیر کے آستانے کو چھوڑ کر سورج کی پوجا ہو رہی، تو سیدنا سلیمان علیہ السلام
اس ملکہ کے نام ایک خط کو لکھتے ہیں اور اس خط کی عبارت یہاں سے شروع ہوتی ہے انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام اپنے پہلے خط میں سورج کی مشکل کشائی کا رد کر کے مالک کائنات کی الوہیت کے ڈنکوں کو بجاتے ہیں۔ جب ملکہ سبا کے پاس سیدنا سلیمان کا وہ خط آتا ہے، کہتی ہے یہ خط لکھنے والا کوئی بہت بڑا بادشاہ ہے، اس کی عبارت کے اندر ہیبت بھی موجود ہے، دھمکی بھی موجود ہے، میرے درباریوں مجھ کو بتلاؤ میں کیا کروں؟ تو درباری کہتے ہیں نحن اولو قوت و اولو باس شدید والامر الیہ فانظری ماذا تامرین۔ اے ملکہ ہمارے پاس طاقت بھی موجود ہے، قوت بھی موجود ہے، ہم تو تیرے حکم کے منتظر ہیں۔ کہنے لگی اور جس شخصیت کی طرف سے یہ حق آیا ہے مالک کائنات نے اس کو ذہانت عطا فرمائی تھی، کہنے لگی وہ کوئی معمولی آدمی معلوم نہیں ہوتا، اور مجھ کو ڈر ہے اگر ہم اس کے ساتھ ٹکرائے سبا کی وادی وہ اس کو ملیا میٹ کر کے رکھ دے گا۔ ادھر ان کی آپس میں گفتگو ہو رہی، ادھر سیدنا سلیمان علیہ السلام اپنے درباریوں کے اندر یہ بات کہتے ہیں، اے میرے درباریوں تم میں سے کون ہے جو کم از کم وقت کے اندر ملکہ سبا کے تخت کو یہاں پر لا کے پیش کرے؟ درباریوں میں سے ایک جن کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے سیدنا سلیمان علیہ السلام اگر آپ مجھ کو حکم کریں تو آپ کے تخت آپ کے دربار کے برخاست ہونے سے پہلے میں ملکہ سبا کے تخت کو آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے آمادہ و تیار ہوں۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام وہ اپنے چہرے کے روح کو موڑتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی کوئی اس کے تخت کو حاضر کر سکتا ہے؟ تو ایسے عالم نے ایک شخص جس کے بارے میں مفسرین نے اس بات کو لکھا ہے، اس کو اسم اعظم کا علم تھا، وہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے سامنے آ کے بات کہتا ہے میں بارگاہ رب العالمین میں دعا کروں گا، ملکہ سبا کے تحت مجھ کو امید ہے اگر اللہ رب العزت کو اس کے اسم اعظم کا واسطہ دے کے پکارا گیا تو ادھر آپ اپنی پلکوں کو جھپکیں گے، ادھر تخت آپ کے سامنے موجود ہوگا۔ مالک کائنات کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے حاضر ہو جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ملکہ سبا کے ساتھ توحید کے اوپر مناظرہ کرتے ہیں۔ بات جو کہنی مقصود ہے وہ یہ ہے کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کی پوری زندگی وہ نشر و اشاعت توحید کے لیے گزری، وہ اس کے ساتھ مناظرہ کرتے ہیں، ایک دو باتوں کا جواب تو ملکہ سبا دے لیتی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام اس بات کو سمجھ جاتے ہیں اگر ملکہ سبا اس کی ذہانت کے اوپر چوٹ لگ جائے، اس کی عقل اگر ٹھوکر کھا جائے تو پھر اس کے بعد وہ سورج کی پوجا کو چھوڑ کر مالک کائنات کے آستانے پہ جھک سکتی ہے۔ اس کو یہ بات سمجھائی جا سکتی ہے سورج روشنی کا منبع تو ہے لیکن اس کے اندر روشنی پیدا کرنے والی ذات علی کل شیء قدیر کی ذات ہے، لیکن کوئی تمثیل ایسی ہونی چاہیے، کوئی مثال ایسی ہونی چاہیے کہ ملکہ سبا جو ہے اس بات کو سمجھ جائے کہ سورج کی پوجا کرنا یہ بہت بڑی غلطی کی بات ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے محل کے اندر شیشے کا ایک فرش موجود تھا، آپ نے ملکہ سبا کو اس فرش سے گزرنے کے لیے جب یہ بات کہی کہ ذرا اس فرش سے گزر کے آؤ تو ملکہ سبا نے یہ گمان کیا گویا کہ یہ پانی کا ایک تالاب ہے جس کے اندر سے مجھے گزرنا پڑے گا۔ فلما راتہ حاسبتہ لجۃ وکشفت عن ساقیھا، جب اس نے دیکھا پانی کے ایک تالاب سے مجھے گزرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، اپنی پنڈلی کے اوپر سے اپنے کپڑے کو اٹھاتی ہے تاکہ پانی کی چھینٹیں اسے کپڑوں کو خراب نہ کر دیں۔ ایسے عالم میں حضرت سلیمان علیہ السلام اس کو مخاطب ہو کر یہ بات کہتے ہیں اور ملکہ سبا تیری عقل کا کیا کہنا، تو سبا کی حکومت تو کرتی ہے، اس وادی کے اوپر حکمرانی تو کرتی تھی، لیکن تجھے پانی اور شیشے کے فرق کا علم نہیں۔ انہ سرہم ممرد من قواریر، یہ تو شیشے کا بنا ہوا ایک فرش ہے،
حضرت سلیمان علیہ السلام اس کو سمجھا رہے کہ تیری عقل جو پانی اور شیشے کا فرق نہیں کر سکتی، وہ سورج اور رب العالمین کا فرق بھی نہیں کر سکتی۔ جس طرح تو چمکتے ہوئے شیشے کو پانی کھا کے غلطی کر رہی، اسی طرح تو سورج کو الہ سمجھ کے بہت بڑی غلطی کا ارتکاب کر رہی۔ ملکہ سبا کو سیدنا سلیمان علیہ السلام کا یہ نقطہ سمجھ میں آ جاتا ہے، کہتی ہے ربی انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، میں اپنی جان کے اوپر ظلم کرتی رہی، مالک کائنات میری خطاؤں کو معاف کر دیجیے، آج میں سلیمان کے ہاتھ کے اوپر اسلام کو قبول کرتی ہوں۔ تو سیدنا سلیمان علیہ السلام انہوں نے اپنے سارے وسائل کو، انہوں نے اپنے سارے لشکروں کو، انہوں نے اپنی ساری طاقتوں کو نشر و اشاعت توحید کے لیے استعمال کیا۔ یہودی اور عیسائی کبھی ان کے عقیدے کے اوپر اٹیک کرتے رہے، کبھی ان کے کردار کے اوپر حملے کرتے رہے، لیکن مالک کائنات نے ہمیشہ اپنے پیغمبر کے بارے میں یہ بات کہی، نہ اس کے اندر بد کرداری تھی، نہ اس کے اندر بے حیائی تھی، نہ اس کے اندر جادوگری تھی، نہ اس کے اندر شرک تھا۔ اور یہ سارے کے سارے سحرکاری کے کام یہ تو مختلف دور کے اندر شیاطین کے چیلے اور شیاطین کے پیروکار کرتے رہے۔ اور جادو کے بارے میں مالک کائنات نے کتاب اللہ کے اندر بہت سے ایسے واقعات بیان کیے ہیں جہاں پہ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جادو اس کا بنیادی طور پہ جو اثر ہے وہ انسان کی نفسیات کے اوپر ہوتا ہے، انسان کے حواس ہمسا کے اوپر ہوتا ہے۔ جب یہ انسان کے حواس ہمسا یا اس کی نفسیات کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے تو خود بخود اس کے اثرات انسان کے جسم کے اوپر بھی مرتب ہوتے ہیں۔ اس کیفیت کو سمجھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب ہم خوف زدہ ہوتے ہیں، خوف یہ ایک نفسیاتی کیفیت کا نام ہے، لیکن اس نفسیاتی کیفیت کی وجہ سے ہمارے جسم کے اوپر کب کبھی بھی طاری ہو جاتی ہے۔ اسی طرح غصہ یہ ایک نفسیاتی کیفیت کا نام ہے، لیکن غصے کی وجہ سے ہمارے جسم کے اندر کب کبھی ایک ہی جان، ہمارے دلوں کی دھڑکنوں کے اندر ایک بے ترتیبی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے مختلف موقعوں کے اوپر ساحروں کی سحرکاریوں کا ذکر کیا، جن میں سے ایک بڑا مشہور واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے سحروں کا آپس میں مقابلہ ہے۔ جب شہر مدین کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے جادوگر آمنے سامنے آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو یہ بات کہتے ہیں اور جو کچھ تمہارے پاس موجود ہے اس کو پھینکو۔ کیا ہوتا ہے؟ جب وہ پھینکتے ہیں سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاؤوا بسحر عظیم، سارے کے سارے لوگوں کی آنکھوں کے اوپر پردے پڑ جاتے ہیں، وہ رسیاں ان کو یوں محسوس ہوتی ہیں گویا کہ حقیقی معنوں کے اندر صاف ہو۔ یہاں تک کہ موسیٰ کلیم علیہ السلام جیسا اللہ رب العزت کا رسول اور اللہ رب العزت کا نبی جو ہے اس کے اوپر بھی سحر کے اثرات اس انداز کے اندر مرتب ہوتے ہیں کہ وہ بھی اپنے نفس کے اندر خوف کی کیفیت کو محسوس کرتے ہیں۔ ایسے عالم میں مالک کائنات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر وحی کرتے ہیں، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ۔ اور موسیٰ گھبرانے کی ضرورت نہیں، اپنے عصا کو ذرا زمین کے اوپر پھینکو، مالک کائنات حق و باطل کے فرق کو واضح کر دیں گے۔ ان اللہ سیبطلہ، یہ مالک کائنات کی سنت ہے، اس کا طریقہ کار ہے، اس کا ہمیشہ سے یہ طریقہ رہا ہے۔ اس نے حق و باطل کی کشمکش میں اگرچہ کبھی باطل کو عارضی طور پر حق کے اوپر فوقیت بھی دی، لیکن جب بھی معرکے ہوئے بالآخر مالک کائنات نے حتمی فتح کر دی، حق کو دی۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا باطل حق کو مٹا دے، لیکن یہ ہمیشہ ہوتا رہے گا، حق باطل کے اوپر غالب آ جائے گا، باطل مٹ جائے گا، اس کی سرکوبی ہو جائے گی۔ یہ معرکے لمبے تو ہو سکتے ہیں لیکن حق کو کبھی حتمی شکست نہیں ہو سکتی۔ جال حق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آنے کے لیے ہے، باطل مٹنے کے لیے ہے۔
اور باطل کے مقدر کے اندر مٹنا ہے، تو مالک کائنات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی دی، موسیٰ گھبرانے کی ضرورت نہیں، اپنے عصا کو پھینکو، ساری کی ساری حقیقت واضح ہو جائے گی۔ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ مالک کائنات کہتے ہیں جب حقیقت حال واضح ہوئی، باطل دب گیا، موسیٰ کا عصا ان ساری کی ساری رسیوں کو کھا گیا، فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، سارے کے سارے جادوگر سجدے کے اندر گر گئے اور انہوں نے ایمان کو قبول کر لیا۔ جو بات میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ سحر کے اثرات وہ بسا اوقات بڑے بڑے اولیاء ہی کے اوپر نہیں بلکہ بڑے بڑے انبیاء کے اوپر بھی مرتب ہو جاتے ہیں، اور مالک کائنات نے انسانوں کو نقصان پہنچانے والی اس چیز کا ذکر قرآن مجید میں بڑی صراحت اور بڑی وضاحت کے ساتھ کیا ہے۔ اسی طرح مالک کائنات نے سامری جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا بہت بڑا جادوگر تھا، اس کا بھی ذکر کیا ہے کہ سامری نے ایک بچڑے کو تیار کیا تھا، اور اس بچڑے کو سونے اور چاندی جو بنی اسرائیل کے لوگوں کے پاس موجود تھے ان کو پگھلا کے تیار کرنے کے بعد اس نے اس کے اندر مٹی کو جب ڈالا تو اس کے اندر بائیں بائیں کی آوازیں آنے لگی، ہوا گزرتی وہ اس طرح بولتا اس طرح حقیقی معنوں میں بچڑا موجود ہے، اور بنی اسرائیل کے لوگوں کو یہ بات کہنے لگا اور تمہارا الہ جو ہے وہ اندیکھا خدا نہیں بلکہ یہ بچڑا ہے، اس کی عبادت کرو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ کوہ طور کے اوپر جا چکے تھے تو بنی اسرائیل کے لوگوں نے ضعیف الاعتقادی کی وجہ سے بچڑے کی پوجا کرنی شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پلٹے، آپ نے سامری سے یہ بات پوچھی، فما خطبک یا سامری، اے سامری یہ بات تو بتلا، اور تو نے یہ جو سارا کا سارا جادوگری کا سارا تانا بانا بنایا، یہ تو نے بنایا کس طرح تھا؟ تو سامری نے اس موقع پہ ایک بات کہا بصرت بما لم یبصروا به فقبضت قبضة من ناصر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي۔ اور سنیے موسیٰ علیہ السلام، جس وقت آپ بحر قلزم کو عبور کر رہے تھے، میری نگاہ حضرت جبریل امین کے قدموں کے اندر پڑی، میں نے کیا دیکھا؟ جبریل کے قدم جس جگہ زمین کے اوپر لگتے ہیں اس جگہ زمین کے اندر سے سبزہ پھوٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو میں نے جبریل کے قدموں کے نیچے سے چٹکی پر مٹی کو لے لیا تھا، اور وہی چٹکی پر مٹی جو ہے میں نے اس بچڑے کے اندر ڈالی ہے، کیونکہ اس حیات آفری مٹی کے سراغ کو میں نے لگا لیا، دوسروں کی آنکھیں اس کو دیکھنے سے غافل رہی تھی۔ اب جب میں نے مٹی کو اس بچڑے کے اندر ڈالا ہے تو بچڑے کے اندر سے بائیں بائیں کی آوازیں آنے لگی ہیں۔ تو آپ حضرات کے سامنے اس بات کو بھی رکھنا مقصود ہے کہ بسا اوقات حق و باطل کے امتزاج کے ذریعے، بسا اوقات باطل کو حق کے ساتھ ملا کر، فائدہ مند چیز کو نقصان دہ چیز کے ساتھ ملا کر جو چیز مارد وجود میں آتی ہے وہ چیز حقیقت کے اندر نقصان دہ ہوتی ہے، اس چیز کے اندر کبھی فائدے کا عنصر نہیں ہو سکتا۔ بہت سے لوگ یہ بات کہتے ہیں تھوڑے سے حق کو قبول کر لیا جائے، تھوڑے سے باطل کو قبول کر لیا جائے، اس میں کیا حرج کی بات ہے؟ تھوڑا سا اس کے ساتھ کمپرومائز کر لیا جائے، تھوڑا اس کے ساتھ کمپرومائز کر لیا جائے۔ مالک کائنات کیا کہتے ہیں؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب۔ وہ لوگ جو کتاب کے بعض حصے کو مانتے ہیں، بعض کا انکار کرتے ہیں، ان کے مقدر کے بارے میں سن لو، یہ دنیا کے اندر ذلیل ہوں گے، اور آخرت کے اندر مالک کائنات نے ان کے لیے دردناک عذاب کو تیار کر دیا ہے۔ یہ کیا بات ہے کہ مردوں کے آستانے پہ بھی جھکا جائے، مالک کائنات کے آستانے کے پر بھی جھکا جائے، کسی اور کو بھی الہ مانا جائے، مالک کائنات کو بھی الہ مانا جائے، 11ویں والے کے لیے بھی قربانیاں کی جائیں، عرش کے رب کے لیے بھی قربانیاں کی جائیں، کسی پیر کے لیے بھی نظر دی جائے، مالک کائنات کے لیے بھی نظر دی جائے، اور مالک کائنات کو ایسی عبادت قبول نہیں۔ الا للہ الدین الخالص، مالک کائنات عبادت وہ چاہتے ہیں
چاہے معمولی سے معمولی عبادت کی قسم کیوں نہ ہو. سجدہ تو بڑی دور کی بات ہے، جھکنا تو بڑی دور کی بات ہے، قیام تو بڑی دور کی بات ہے. سب سے خفیف قسم عبادت کی یہ ہے اپنے لبوں کو جنبش دی جائے کسی کو پکارنے کے لیے مالک کائنات کیا کہتے ہیں، اور جن کو تم مجھ کو چھوڑ کے پکارتے ہو لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، اور یہ سارے کے سارے اگر اکٹھے ہو کر جمع ہو جائیں ایک مکھی کو بھی نہیں بنا سکتے. اور مکھی بنانا تو بڑی دور کی بات ہے، مکھی ان سے کسی چیز کو چھین کے لے جائے اس کو پلٹا نہیں سکتے. تو عبادت کی حفیظ سے حفیظ قسم بھی یہ مالک کائنات کے لیے ہونی چاہیے. تو سامری نے جو حق و باطل کا ایک امتزاج کیا تھا اس کے نتیجے کے اندر حق پیدا نہیں ہوا، اس کے نتیجے کے اندر باطل پیدا ہوا تھا. اور یہاں تک کہ خود حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ذات گرامی کے اوپر بھی جادو کیا گیا. یہودیوں نے بہت مرتبہ حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جادو کرنے کی کوشش کی، لیکن جادو کا اثر حضرت آقا کے اوپر نہ ہو سکا. وہی بات وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. جب تک اللہ رب العزت چاہتا رہا حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام جادو کے اثرات کے زیر اثر نہ آئے. وہ ایک منافق انصاریوں کے اندر سے لبید نامی تھا، اس کے پاس جمع ہو کے آئے جس کو جادو کے اندر بہت بڑا ملکہ حاصل تھا. اس کے پاس صلح حدیبیہ کے بعد آ کے یہ بات کہنے لگے محمد علیہ الصلوۃ والسلام ان کی دعوت نے تو جزیرۃ العرب کو ہلا کے رکھ دیا ہے، ان کی دعوت نے لات کو توڑا، منات کو توڑا، عزا کو توڑا، حبل کو توڑا، لیلا کو توڑا، بوانا کو توڑا، سورج کو توڑا، ستارے کو توڑا، چاند کو توڑا ہے. اس نے عقیدہ تثلیث کو توڑا، اس نے سنویت کے بت کو توڑا ہے. اب اس کا کیا علاج ہونا چاہیے؟ یا تو اس کو قتل کر دیا جائے، یا اس کو کسی موذی مرض کے اندر مبتلا کر دیا جائے، یا اس کے اوپر جادو کا کوئی وار ہونا چاہیے. حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی دعوت کی وجہ سے بعض دلوں کے اندر انگارے، بعض سینوں کے اوپر جلن کی وجہ سے، حسد اور بغض کی وجہ سے موت کی کیفیت طاری ہو چکی تھی. تو انہوں نے آپس کے اندر پلاننگ کر کے حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جادو کی تیاری کی. کسی طریقے سے حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے منہ مبارک کو حاصل کیا گیا اور اس کے اوپر جادو کو پڑھ کے پھونکا گیا. 11 گرہیں اس کے اوپر لگائی گئی کھجور کے ایک تنے کے ساتھ ملا کر اس کو ایک کنویں کے اندر جو ہے اس کے اندر دبا دیا گیا. اللہ رب العزت کی مشیت تھی اس دفعہ حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جادو کے اثرات مرتب ہو گئے. جب جادو کے اثرات مرتب ہوئے تو حضرت آقا یوں محسوس کرنے لگے کہ گویا کہ آپ کی طبیعت گھل رہی ہے یا گویا کہ آپ کو باندھ دیا گیا ہے. کبھی کبھار آپ کو یوں بھی محسوس ہوتا کہ آپ امہات المومنین کے پاس سے ہو کے آئے ہیں، لیکن حقیقت میں آپ ان کے پاس نہ گئے ہوتے. لیکن مجموعی طور پر وحی الہی کے حوالے سے حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کے اوپر کوئی اثرات مرتب نہ ہوئے. یہ بالکل وہی کیفیت ہے جس طرح احد کے اندر حضرت آقا کے دندان مبارک کو شہید کر دیا گیا، مختلف معرکوں کے اندر آپ کو زخم لگائے گئے، طائف کی وادی کے اندر آپ کو اتنا مارا گیا کہ آپ بے ہوش ہو کے گر پڑے اور آپ کے جوتے جو تھے وہ لہو کی وجہ سے آپ کے قدموں کے ساتھ چپک جاتے ہیں. بالکل اسی طرح جادو کے اثرات جب آپ کی ذات کے اوپر مرتب ہوئے تو آپ نے یوں محسوس کیا گویا کہ آپ کی طبیعت میں ایک گھٹن ہے، آپ کی طبیعت میں انقباض کا ایک اثر موجود ہے. اس گھٹن اور اس انقباض نے جب حضرت آقا کو پریشان کیا تو ایک دن بارگاہ رب العالمین میں آ کے دعا مانگنے لگے، اے اللہ میرے اس مسئلے کے اندر میری رہنمائی فرما. اور ایک مرتبہ پھر توحید کے نقطے کے اوپر غور کیجئے. اللہ اکیلا ہر چیز پہ غالب ہے. پوری دنیا کے اندر بڑے سے بڑا نبی بھی، یہاں تلک کے سردار الانبیاء بھی، یہاں تلک کے امام کونین بھی مالک کائنات کی مدد کے محتاج ہیں. جب مالک کائنات کسی کی مدد کرنے کے اوپر آ جائے
تو کائنات کا کوئی دکھ نہیں رہ سکتا، اور جب مالک کائنات کی مدد موجود نہ ہو کائنات کا کوئی دکھ ٹل نہیں سکتا۔ اسی وجہ سے سیدنا نوح علیہ السلام نے بارگاہ رب العالمین میں آ کر یہ بات کہی تھی، ربی انی مغلوب فانتصر، اللہ تیرا رسول بھی ہوں، اللہ تیری وحی بھی مجھ پہ آتی ہے، اللہ تیرے میرے ساتھ رابطے بھی موجود ہیں، لیکن اللہ یہ جو لوگ مجھ کو پتھر مارتے ہیں، مجھ کو دیوانہ کہتے ہیں، اللہ مجھ کو تکلیفیں دیتے ہیں، میں محسوس کرتا ہوں یہ غالب ہے، میں ان کے مقابلے میں مغلوب ہوں، اللہ تو ہی میری مدد فرما۔ تو حضرت آقا علیہ السلام نے بارگاہ رب العالمین میں آ کے دعا مانگی، اے اللہ میری اس مسئلے کے اندر رہنمائی فرمائیے۔ جب حضرت آقا بارگاہ رب العالمین میں آ کر مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے اپنی پریشانی کو پیش کرتے رہے تو اللہ رب العزت نے حضرت آقا علیہ السلام کے اوپر بدریہ خواب اس بات کو منکشف کیا کہ آپ کے ساتھ کیا ماجرا ہے۔ حضرت آقا علیہ السلام کو خواب کے اندر یہ بات بتلائی جاتی ہے کہ آپ کے سر کے بالوں کے اوپر گرہیں پڑ کے ان کے اوپر جادو کو پھونکا گیا ہے، اور ساری کی ساری گھٹن کی وجہ، ساری کی ساری طبیعت میں انقباض کی وجہ وہ سارا کا سارا جادو کا عمل ہے جس کو لبید ابن عاصم یا اس کی بہن آقا علیہ السلام کے پتیا ہوا تھا۔ حضرت آقا علیہ السلام کی یہ بھی رہنمائی کی گئی کہ اگر آپ اس جادو کے کیے ہوئے بالوں کو، کہ جس کے ساتھ بعد روایات کے اندر ایک پتلا بھی موجود تھا جس کے اندر سوئیوں کو چبویا گیا تھا، موم کا پتلا جب وہ برآمد ہوا تو حضرت آقا علیہ السلام کو یہ بات کہی گئی کہ آپ فلک اور ناس کی ایک ایک آیت کو ان گروہوں کے اوپر پڑھتے جائیے، آپ جب پڑھ کے ان کے اوپر پھونکیں گے تو گرہ ایک ایک گرہ جب کھولتے جائیں گے مکمل طور پہ جادو کے سارے 11 آیات کے ساتھ 11 گروہ کا سارا اثر جو ہے آپ کی ذات کے اوپر ختم ہو جائے گا۔ اور فلک اور ناس، ذرا آپ ان آیات کی حقیقت کے اوپر بھی غور کیجئے کہ مالک کائنات استعاذہ کے حوالے سے، کہ یہ بات تھوڑی سی آگے جا کے میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جادو یا سحر یا کہانت کا جب اثر انسان کے اوپر مرتب ہو جاتا ہے تو اس سے بچنے کی کیا صورت ہے، لیکن حضرت آقا علیہ السلام چونکہ ان کو فلک اور ناس پڑھنے کے لیے کہا گیا، ذرا اس کی تاثیر کے اوپر غور کیجئے، ذرا ان کے الفاظ کے اوپر غور کیجئے۔ مالک کائنات نے اپنی مخلوق کی مدد کے لیے اپنے کلام اللہ کے اندر کیسی کیسی آیات کو نازل فرمایا، ذرا الفاظ پہ غور کیجئے۔ قل اعوذ برب الفلق، کہیے میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، اس لیے کہ صبح یہ روشنی کی علامت ہے، صبح یہ امید کی علامت ہے، صبح اور اجالا یہ خوشیوں کی علامت ہے۔ کس چیز کی پناہ میں آتا ہوں؟ من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جس کو مالک کائنات نے پیدا کیا، اور مالک کائنات نے بہت سی چیزوں کو پیدا کیا، لیکن من شر غاسق اذا وقب، ان میں سے ایک انتہائی خطرناک چیز وہ اندھیرا ہے۔ جب رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے نفس انسانی میں کمزوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، جب رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے بدارے گناہ آباد ہو جاتے ہیں، جب رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے انسان اور شیاطین ان کے اندر آپس میں اتحاد ہو جاتا ہے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور بہت سی چیزیں انسان کو نقصان پہنچانے والی ہیں، لیکن اللہ جو گرہوں پہ پڑھ پڑھ کے پھونکتی ہیں، اللہ ان کے شروں سے اگر بچا سکتا ہے، مالک کائنات صرف تو بچا سکتا ہے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور مالک کائنات تکلیفیں بہت سی وجوہات سے آتی ہیں، لیکن اللہ ایک تکلیف وہ ہے جو حاسد کے حسد کی وجہ سے آتی ہے، اور اللہ جب کوئی حسد کرتا ہے اللہ اس کے حسد کا پتہ نہیں ہوتا، اللہ اس کے دل کی برائی کا پتہ نہیں ہوتا، اللہ اس کی بدنیتی کا پتہ نہیں ہوتا، اللہ اس کی سازش کا پتہ نہیں ہوتا۔ اللہ حاسدوں کے حسد سے بھی بچا لے اللہ جب وہ حسد کرنے لگے۔ اور سورہ ناس کے اندر بھی اس قسم کی باتیں کہی گئی، قل اعوذ برب الناس، اور جمی انسانوں کو پالنے والے مالک الناس
اور جمی انسانوں کے بادشاہ الہ الناس، جمی انسانوں کے معبود، ہم تیری پناہ میں آتے ہیں کس چیز سے؟ من شر الوسواس الخناس۔ اللہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں اللہ انسان ان کا مقابلہ کر سکتا ہے، لیکن اللہ سینوں میں اٹھنے والے وسوسوں کا کون مقابلہ کرے؟ اللہ یہ اس قدر خناس قسم کے وسوسے ہوتے ہیں، اللہ یہ اس قسم کے خطرناک وسوسے ہوتے ہیں، اللہ یہ انسانوں کو کئی مرتبہ بدکرداری کے اوپر آمادہ کر دیتے ہیں، اللہ کئی مرتبہ انسانوں کو حرام کاریوں پہ آمادہ کر دیتے ہیں، اللہ کئی مرتبہ انسانوں کو رزق حرام کھانے کے اوپر آمادہ کر دیتے ہیں، اللہ کئی مرتبہ انسانوں کو عجیب و غریب قسم کی حرکات کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں، اور اللہ ان کا محل بھی ہمارے دل ہوتے ہیں، اور اللہ ان کے اندر القاء ہوتا ہے یا شیاطین الانس کی طرف سے ہوتا ہے یا شیاطین الجن کی طرف سے ہوتا ہے، اور شیاطین یہ دونوں صنفوں میں سے ہوتے ہیں، یہ جنات میں سے بھی ہوتے ہیں جو نظر نہیں آتے، جو انسانوں کے سینوں میں سرگوشیوں کی شکل میں، وساوس کی شکل میں مختلف قسم کے خیالات کو ڈالتے ہیں، اور یہ بعض انسانوں میں سے ہوتے ہیں جو بحث کے ذریعے، جو غلط کمیونیکیشن کے ذریعے، جو غلط مجلسوں کے ذریعے انسان کو مس گائیڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انسان کو راہ ہدایت سے بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ ان وسوسوں سے بچا لے جو انسان اور جنات جو ہے انسانوں کے سینوں میں ڈالتے ہیں۔ حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت یہ آیات پڑھی، مالک کائنات نے شہر کے سارے اثرات کو ختم کر دیا، اور شہر ہی کے حوالے سے مالک کائنات نے ان آیات کے اندر یہ بات بھی کہی ہے، فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ۔ اور کئی مرتبہ گھروں کے اندر جو لڑائیاں ہوتی ہیں، کئی مرتبہ جو گھروں کے اندر میاں بیوی کا آپس میں الجھاؤ ہو جاتا ہے، کئی مرتبہ شوہر اور بیویوں میں جو ناچاکیاں ہو جاتی ہیں، یہ ساری کی ساری جادو کی پیداوار ہوتی ہے، اور کئی مرتبہ تو جادو کرنے والا جادوگر وَمَا هُمْ بِالضَّارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ میاں اور بیوی کے اندر تفرقہ پیدا کرنے میں، دو بھائیوں کو لڑانے کے اندر کامیاب نہیں ہوتا، لیکن کئی مرتبہ مشیت الہی کی وجہ سے وہ کامیاب بھی ہو جاتا ہے، انسانوں کے اندر قدرت پیدا ہو جاتی ہے، بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی وجہ کے بیوی کے ساتھ نفرت کا احساس پیدا ہونے لگتا ہے، ہاں اس کے اوپر غصہ آنے لگتا ہے، ہاں طبیعت کے اندر تلخیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو جب یہ شہر کے اثرات انسان کے اوپر مرتب ہو جاتے ہیں تو پھر کیا طریقہ کار ہونا چاہیے ان سے باہر نکلنے کا؟ کس طرح انسان ان کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ ایک تو مقابلہ کرنے کا طریقہ وہ ہے جس کو آپ عام طور پر اشتہاروں کے اندر لگا ہوا دیکھتے ہیں، سفلی کو سفلی کے ذریعے کاٹ دیا جائے، کالے علم کو کالے علم کے ذریعے کاٹ دیا جائے، شرکیہ کلمات کو شرکیہ عمل کے ذریعے کاٹ دیا جائے۔ تو اس بات کو سن لے، ادفع باللتی ہی احسن السیئۃ، اور کبھی بھی آپ نے شرک کے مقابلے میں شرک کا ارتکاب نہیں کرنا، کفر کے مقابلے میں کفر کا ارتکاب نہیں کرنا، جادو کے مقابلے میں جادو کا ارتکاب نہیں کرنا۔ آپ نے بدی کو نیکی سے ڈالنا ہے، آپ نے ظلمت کو نور سے ڈالنا ہے، آپ نے برائی کو اچھائی سے ڈالنا ہے، آپ نے شیطانی کلمات کو رحمانی کلمات سے ڈالنا ہے۔ اور ان کا ڈالنے کے بارے میں بھی لوگوں کے ذہن کے اندر یہ بات پیدا ہوتی ہے، کیا جھاڑ پھونک کرنا جائز ہے؟ کیا تعویذوں کو لٹکانا جائز ہے؟ اس کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ تو اس بات کو آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے، کوئی بھی تعویذ جس کے اندر کلام اللہ کے الفاظ موجود نہ ہو، یا دعائے معصورہ یا حضرت آقا کی کوئی دعا موجود نہ ہو، اس کا لگانا، اس کا لٹکانا تو بلا شک و شبہ وہ شرک ہے۔ من اللہ کا تمیمتن فقط اشرک، جس نے تعویذ کو لٹکایا اس نے گویا کہ شرک کا ارتکاب کیا ہے۔ لیکن ایسے کلمات کو لکھ کے بھی تعویذ کو لٹکانا جن میں کلام اللہ کی آیات موجود ہو، یہ سنت ثابت نہیں، اگرچہ اس کے بارے میں شرک کی بات کو نہیں کہتا، لیکن حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طرز عمل کے اندر یہ بات موجود نہیں۔ حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے اس کے علاج و معالجہ کے حوالے سے اپنی امت کو، اپنے صحابہ گرامی کو جو تدابیر سمجھائیں، اس کا دم بھی موجود ہے، جھاڑ پھونک بھی موجود ہے۔ حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی دم کر دیا کرتے تھے،
آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی دم کر دیا کرتے تھے. صحابہ کے گروہ کا گزر ایک قبیلے کے پاس سے ہوتا ہے, قبیلے کے لوگ ان کی ضیافت سے انکار کر دیتے ہیں. ایسے عالم ان کو اس بات کی اطلاع ملتی ہے کہ قبیلے کے سردار کو بچھو نے ڈنک مارا ہے اور وہ بالکل جاں بلب ہے, تو صحابی یہ بات کہتا ہے اگر ہم اس کا علاج کریں تو ہمیں امید ہے مالک کائنات کو شفا دے دیں گے. صحابی جاتے ہیں بچھو کے ڈنک کے اوپر, یا مودی جو جانور جسے کاٹا تھا اس کے اوپر لب لگا کر سورہ فاتحہ کو مسلسل پڑھتے ہیں. زہر کے مکمل اثرات جو ہیں منتقل ہو جاتے ہیں. وہ ہوش ہوتا ہے, ان کو ایک روایت کے بقول 30 بکریاں تحفے کے اندر دیتا ہے. حضرت آقا علیہ السلام کی بارگاہ رسالت معاد کے اندر صحابی اپنے ساتھیوں کے ساتھ حاضر ہوتا ہے. حضرت آقا علیہ السلام مسکراتے ہیں اور یہ بات کہتے ہیں اے میرے ساتھی, تجھ کو کس نے یہ بات بتلائی کہ سورہ فاتحہ کے اندر دم کرنے کے اثرات موجود ہیں؟ تو سورہ فاتحہ کے بارے میں حضرت آقا علیہ السلام کی یہ حدیث موجود ہے, فاتحہ شفاء من کل داء. مالک کائنات نے سورہ فاتحہ کو ہر بیماری سے شفا بنا دیا ہے. اور آیت الکرسی جو سید الآیات ہے, اس کے بارے میں حضرت آقا علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ شیطان آیت الکرسی جہاں پر پڑھی جائے وہاں سے بھاگ جاتا ہے. اگر آپ شیطانی اثرات کا شکار ہو جائیں, آپ کا کوئی ساتھی, آپ کا کوئی رشتہ دار, اس کے پر جادو کے اثرات مرتب ہو جائیں, اگر وہ مسلسل چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آیت الکرسی کا ورد کرتا رہے تو اللہ رب العزت اس کو بہت جلد جو ہے اس بیماری سے شفا عطا فرما دیں گے. بالکل بائی نہیں. اسی طرح فجر اور مغرب کے بعد اگر 3 مرتبہ تینوں کل پڑھ کر اپنے وجود کے اوپر دم کیا جائے اور وجود کے اوپر اس کے طول و عرض کے اندر اپنے ہاتھوں کو دم کر کے ان کے اوپر پھیرا جائے تو مالک کائنات انشاءاللہ العزیز, اگر آج تک شہر کے اثرات مرتب نہیں ہوئے تو مستقبل کے اندر بھی شہر کے اثرات مرتب نہیں ہو سکتے. لیکن اگر مرتب ہو چکے ہیں, آپ یہ ورد مسلسل کرتے رہے, مالک کائنات آپ کو اس سے بھی شفا دے دیں گے. اسی طرح حضرت آقا علیہ السلام کی ایک حدیث پاک کے اندر یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ ساحر وہ سورہ بقرہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا, اور جس گھر کے اندر دن کے وقت سورہ بقرہ کو پڑھا جاتا ہے 3 دن تک شیطان اس گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتا, اور جس رات میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے 3 راتوں تک شیطان اس گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے گھر کے اندر شہر کے اثرات موجود ہوں, مختلف قسم کے شر کے اثرات موجود ہوں, خون کے چھینٹے گرتے ہوں, مختلف قسم کی انہونی آوازیں آتی ہوں, ان سارے کے سارے اعمال کا بہترین طور یہ ہے کم از کم 3 دن میں اور کم از کم 3 راتوں میں 1 مرتبہ سورہ بقرہ کو تلاوت کیا جائے. اگر آپ سورہ بقرہ کو تلاوت کریں گے یہ سارے کے سارے اثرات وہاں سے ختم ہو جائیں گے. بھائی بھی اسی طرح حضرت آقا علیہ السلام نے ایک اور وظیفہ بتلایا. آپ نے ارشاد فرمایا جو 100 مرتبہ صبح کے وقت یہ الفاظ کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. مسلم شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں کان لہ حرز من الشیطان ذالک الیوم حتی المساء. سجائے صبح فجر کے بعد آپ یہ ورد کر لیں, شام تک شیطان آپ کا بال بھی پیکا نہیں کر سکتا. اسی طرح حضرت آقا علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا اگر آپ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ان کو رات کے وقت تلاوت کر لیا کریں فَكَفَتَاهُ لِلَّيْلِ, تو ساری رات گزر جائے, کوئی بھی موذی قسم کی چیز جو ہے وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. اسی طرح کئی اور اذکار جو حضرت آقا علیہ السلام نے بتلائے ہیں, جن میں سے 2 مشہور اذکار میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا ضرور چاہوں گا. ایک اعوذ بکلمۃ اللہ التامۃ من شر ما خلق, کہ اللہ رب العزت کے کلمات اتنے زیادہ ہیں, کلام اللہ ان کلمات میں سے ایک ہے, لیکن اس کے کلمات کی حقیقی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ کلام اللہ میں خود مالک کائنات نے یہ بات کہی جمی کائنات کے درج جو ہیں اگر یہ کلمے بن جائیں اور جمی کائنات کے سمندر جو ہیں یہ سیاہی کی شکل اختیار کر لیں, مالک کائنات کے کلمات کو لکھنے کی کوشش کی جائے, مالک کائنات کے کلمات ختم نہیں ہو جائے, سیاہی بھی خشک ہو جائے گی, کلمے بھی ختم ہو جائیں گے.
اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اے اللہ آپ کے جمی کلمات کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جس کو آپ نے پیدا کیا۔ صبح کے وقت بھی پڑھا جائے، شام کے وقت بھی پڑھا جائے، دائمی اسی طرح بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اللہ کے نام سے اپنی صبح کا آغاز، اللہ کے نام سے اپنی شام کا آغاز، کہ جب اس کے نام سے کسی چیز کا آغاز کیا جائے، زمین و آسمان کے مابین جتنی بھی مخلوقات ہیں، جب اس کے نام نامی کو لیا جائے، جب اس کے اسم گرامی کو لیا جائے، تو جمی کائنات کے اندر کوئی بھی مخلوق اس کے نام کے مقابلے میں انسان کو نقصان نہیں دے سکتی۔ یہ سارے کے سارے ورد اگر انسان تواتر کے ساتھ کرتا رہے تو اللہ رب العزت کے فضل و رحمت سے اس کو کوئی بھی چیز جو شیطانی اثرات وغیرہ یا جادو وغیرہ کے اثرات جو ہیں اس کو تنگ نہیں کر سکتے۔ اللہ مالک کائنات ہم سب کو دین حنیف سے زندگی کے ہر مرحلے کے اندر رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق دے۔ حضرات گرامی قدر، جادو کے حوالے سے کچھ گزارشات تو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں، کچھ باتیں میں آپ حضرات کے سامنے نجوم اور کہانت کے حوالے سے بھی رکھ دینا چاہتا ہوں۔ بہت سے لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ آپ نجومیوں کی بات کو نہیں مانتے، آپ کاہنوں کا انکار کرتے ہیں، لیکن ہمارے مشاہدے کے اندر یہ بات آئی ہے کہ نجومیوں کی فلاں بات سچی ثابت ہو گئی یا کاہن نے جو خبر دی وہ درست نکل آئی۔ تو اس بات کو سمجھ لیجئے کہ علم نجوم اس کا دھندا اور کہانت کا دھندا یہ کیسے چلتا ہے۔ نجوم کے بارے میں حدیث کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ یہ نجومی جو ہیں، جو حقیقی نجومی ہوتے ہیں، بات تو بالکل ہی ان کو علم نجوم کے بارے میں بھی کوئی پتہ نہیں ہوتا، لیکن وہ نجومی جن کے شیاطین سے رابطے ہوتے ہیں ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ایک جن شیطان دوسرے جن شیطان کے اوپر کھڑا ہوتا ہے، دوسرا جن شیطان تیسرے کے اوپر کھڑا ہوتا ہے، اس طرح یہ ایک دوسرے کے کندھوں کے اوپر ہوتے ہوتے آسمان تک ایک صف بندی کر لیتے ہیں۔ آسمان کے اندر بعض شگاف موجود ہیں، وہ شگاف جب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی، مالک کائنات نے ان شگافوں کو بند کر دیا تھا۔ ان کو بند کرنے کی حکمت یہ تھی کہ اللہ رب العزت حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور رسالت مآب میں یہ بات نہیں چاہتے تھے کہ کوئی کاہن یا کوئی نجومی وہ بھی کسی ایسی بات کا دعویٰ کرے جس کا آسمان کے ساتھ تعلق ہو۔ آسمان کی ساری خبریں وہ بدریہ وحی حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر آتی تھیں، اور شیطانی سارے سورسز مالک کائنات نے بند کر دیے تھے، اور اس دور کے اندر علم نجوم اور کہانت کا سارا کاروبار ٹھپ ہو گیا تھا۔ تو آسمان کے اندر بعض شگاف جو موجود ہیں، بسا اوقات فرشتے جو آپس میں کوئی گفتگو آسمان کے اوپر حالات کے حوالے سے مستقبل کی کوئی آپس میں گفتگو کرتے ہیں، تو یہ شیاطین جو ہے ان خبروں کو سن لیتے ہیں۔ یہ ان خبروں کے اندر چونکہ ان کو جھوٹ بولنے کی عادت ہوتی ہے، اپنی بات کو ملا کر دوسرے شیطان کو بتلاتے ہیں، وہ اس کے اندر جھوٹ کی آمیزش کر کے نچلے شیطان کو بتلاتا ہے۔ اس کے بعد یہ خبر اس سے نچلے شیطان تک آتی ہے۔ بسا اوقات مالک کائنات کا جب ارادہ ہوتا ہے کہ جھوٹ اور سچ کی ملی ہوئی خبر بھی زمین کے اوپر نہ جائے، مالک کائنات شہاب ثاقب کو مارتے ہیں، ان شیاطین کو جلا کر راکھ کر دیتے ہیں۔ لیکن بسا اوقات جب اس کی مشیت ہوتی ہے، یہ خبر جو ہے آسمان کی جھوٹ ملتے ملتے زمین تک پہنچ جاتی ہے۔ نجومی کو 100 جھوٹ ملی ہوئی ایک سچ کی خبر جو ہے آسمان سے پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے بسا اوقات تکے کے ساتھ وہ آسمان کی خبر جس کے اندر شیاطین نے بہت سے جھوٹوں کی آمیزش کر دی ہوتی ہے، وہ زمین پہ جب پہنچتے ہیں ان کی بسا اوقات کوئی بات سچی نکل آتی ہے، لیکن حقیقت کے اندر اس بات کے پر اس لیے اعتبار نہیں کیا جا سکتا کہ اس کے اندر ہزاروں جھوٹ شامل ہوتے ہیں۔ تو علم نجوم کا دھندا وہ تو اس طریقے کے ساتھ چلتا ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے کہانت کی، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب آپ کسی کاہن کے پاس جاتے ہیں، اور حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں، جو کسی کاہن کے پاس گیا اس نے محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر نازل ہونے والی وحی کا انکار کیا، تو مالک کائنات نے جو انسان کو تخلیق کیا ہے اس کے ساتھ اس کا ایک کریم بھی بنایا ہے جو نسل شیاطین میں سے ہے۔ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو رحمان کے ذکر سے اعراض کرتا ہے اس کا کریم مکمل طور پہ شیطان بن جاتا ہے۔ تو ہمارے ساتھ جو کرین ہیں وہ شیاطین ہوتے ہیں، جن کو عام طور پہ ہمزاد یا موکل بھی کہا جاتا ہے۔ جب آپ کاہن کے پاس جاتے ہیں تو آپ کا شیطان
آپ کے احوال کی اس کو وحی کرتا ہے، اس کو بتلاتا ہے، اور اس سے سننے کے بعد جو بات اس کو پہنچی ہوتی ہے وہ دوبارہ آپ کے سامنے ریپیٹ کر دیتا ہے، نتیجتاً آپ کے ذہن کے اندر یہ خیال آتا ہے شاید یہ کوئی بہت پہنچی ہوئی ہستی ہے، حالانکہ حقیقی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک شیطانی خبر ہوتی ہے جس کو اس نسل جنات میں سے یا اس نسل شیاطین میں سے اس شخص نے اس کو وحی کیا ہوتا ہے جس کو مالک کائنات نے بطور آزمائش ہمارے ساتھ پیدا کیا ہے۔ تو ہم اس طریقے کے ساتھ شیطانی ٹریپ کے اندر مزید سے مزید پھنس جاتے ہیں، حالانکہ اس کو حقیقت میں کسی غیب کی خبر کا پتہ نہیں ہوتا، وہ تو صرف اتنی بات جانتا ہے جتنی ہمارے شیطان نے اس کو وحی کی ہوتی ہے یا اس کو القاء کیا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری باتوں سے بچنا اس لیے ضروری ہے کہ انسان ان باتوں کے نتیجے کے اندر مزید گمراہی کی دلدل کے اندر پھنس جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں کے اندر نجوم، کہانت اور اس قسم کے دوسرے دھندوں سے بچنے کی توفیق دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔